آگے اللیالی ذوات العدد، گنتی والی راتوں، کئی راتیں جو گنتی والی تھیں. یہ بھی عربی اسلوب ہے جو اردو میں نامانوس ہے. بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ کئی راتوں تک آپ وہاں عبادت کرتے رہتے تھے. راتوں میں دن بھی داخل ہے. جیسے دن بول کے رات مراد لی جاتی ہے، عربی زبان میں رات بول کے بھی دن مراد لیے جاتے ہیں. غالباً اردو میں ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں 10 راتیں تو دن داخل نہیں ہوتا، 10 دن کہتے ہیں تو راتیں داخل ہو سکتی ہیں. لیکن عربی زبان میں دن بول کے رات مراد لے لیا جاتا ہے، رات بول کے دن بھی مراد لے لیے جاتے ہیں. تو یہاں رات بول کے دن بھی مراد ہے. اور رات کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ خلوت نشینی کے لیے رات زیادہ بہتر ہوتی ہے. جیسے تہجد ہے، خلوت نشینی کی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. تو خلوت نشینی کے لیے زیادہ مناسب رات ہوتی ہے، تو اس لیے رات کا لفظ استعمال کیا. لیکن رات میں دن بھی داخل ہیں، کیونکہ آگے سارے الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ دن بھی داخل ہے، کہ آپ اس کے لیے زاد راہ لے کے جاتے تھے. جب تک ختم نہ ہوتا آپ نہیں آتے تھے، جب تک اللہ کے نبی کا اپنے گھر والوں کی طرف اشتیاق نہ بڑھتا آپ وہیں رہتے تھے. کئی راتیں وہاں رہتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنی رات وہاں رہتے تھے؟ چلے شلے کی بہرحال روایتیں بہت کمزور ہیں. سیدھی سادی بات ہے کہ حدیث میں موجود ہے، جاورت بحراء الشہر بحراء شہرا، میں حرام میں 1 مہینہ خلوت نشینی اختیار کرتا تھا. یہ آپ کی زیادہ سے زیادہ مدت حدیث میں بیان ہوئی، اسی کو کافی سمجھ لیجیے گا. لا الہ الا اللہ. اچھا جی، اگلی بات جو حدیث کے اندر ہے، قبل ان ینزع الی اہلہ، آپ مسلسل عبادت کرتے رہتے تھے قبل اس کے کہ آپ کو گھر والوں کا اشتیاق بڑھ جاتا، ان کی یاد آ جاتی اور محبت میں زیادتی آ جاتی، شوق ہوتا کہ گھر والوں کی طرف لوٹنا ہے. اس سے پہلے تک آپ مسلسل عبادت کرتے رہتے. یہ خیر قبل ان ینزع الی اہلہ. اور روایت مسلم میں ہے قبل ان یرجع، گھر جانے سے پہلے. اگر سیدھا مطلب اس کا یرجع ہے تو بس گھر جانے سے پہلے مسلسل آپ عبادات کرتے رہتے تھے. لیکن ینزع کا مطلب شوق، کیا کہتے ہیں، شدید خواہش گھر والوں کی طرف جانے کی، یعنی شدید اشتیاق اور شدید خواہش کا ہونا بھی نزع ینزع کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے. تو پھر شدید شوق والا معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہاں سے جو بات ثابت ہو رہی وہ کیا ہے، جو مستقبل کا نبی ہے وہ نبی سے پہلے بھی شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا، اور نبی بننے کے بعد بھی اس نے شادی شدہ زندگی گزاری. تجرد کی زندگی نہیں گزاری کہ شادی نہیں کرنی اس میں زیادہ ثواب ہے، نہیں. بلکہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح تو میری سنت ہے، میرا چلن ہے. جو فمن لم یعمل بسنتی، حدیث میں یہ بھی ہے فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو نکاح سنت، اور کیا کہتے ہیں، سنت پہ عمل ہونا چاہیے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ شادی نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں ہے، اور کمال یہ ظاہر کرنا ہے جی حضرت کو تو بھوک لگتی 24 گھنٹے میں صرف 1 کھجور کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے اتاری، آپ نہ کھائیں تو ہمارا کیا گناہ ہے بھائی. لیکن اس کو اپنا کمال نہ بتائیں کہ حضرت 1 کھجور پہ گزارا کرتے تھے، حضرت 1 گلاس پانی پہ گزارا کرتے تھے. غلط باتیں ہیں. یہ ہے وہ تصوف کی غلط باتیں جو آل حق کے اندر بھی داخل ہو چکی ہیں. خدا کی قسم بچیں، اپنے آپ بچائیں ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے ہم نے اتاری. بندہ کہتا نہیں یا اللہ میرا کمال یہ ہے بھوک لگے پورا دن میں 1 کھجور کھانا ہے، آدھی روٹی کھانی. جو صحیح العقیدہ ہیں وہ 1 کھجور پہ آ جاتے ہیں، بس عقیدہ ٹھیک رکھتے ہیں، عمل خراب رکھتے ہیں. اور جو غلط عقیدے والے ہیں وہ کہتے جی میرے پیر جی نے کہا ادھی روٹی کھانی، ادھی تو ود نہیں کھانی. اگر وہ مرید یہ سمجھتے ادھی تو ود کھانا حرام ہے تو اس نے شرک کیا، کیونکہ حلال و حرام کی طاقت صرف اللہ کے پاس، حلال کرنے اور حرام کرنے کی. یہ افراط و تفریط ہمارے ہاں عقیدے میں بھی بہت پایا جاتا ہے، اور اعمال کی دنیا میں بھی ہمارے ہاں صحیح العقیدہ لوگوں میں بھی افراط و تفریط پایا جاتا ہے. ظاہر یہ کرنا جی حضرت بہت ہی کم کھاتے ہیں، 1 کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں آدھی روٹی کھاتے ہیں، ہر وقت روزے سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی بھی ہر وقت روزے سے نہیں ہوا کرتے تھے.
تو خیر، قبل ان ینزع الی اہلہ پہ اتنی بات کافی ہے۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اہل سے مراد کون ہے؟ اپنے گھر والوں کی طرف۔ تو اہل سے مراد خود ہی حدیث بتا رہی کون ہے، کہ آگے لفظ آ رہا ہے ثم یرجع الی خدیجہ، گھر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کی طرف جانے سے پہلے آپ مسلسل عبادت کرتے تھے، پھر خدیجہ کی طرف لوٹتے تھے۔ تو اہل کا اصل مصداق خدیجہ ہے۔ صاف اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ اہل سے مراد تو بیوی ہوتی ہے بھائی۔ اردو محاورہ بھی ہے، میرے گھر والے یہ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ آپ کی بیوی یہ کہتی ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات اصل اہل بیت ہے۔ قرآن کے اہل بیت ازواج مطہرات ہے۔ اہل سے مراد اہل بیت گھر والے ہوتے ہیں، اہل بیت سے مراد۔ انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کریں گے۔ تو یہاں اتنا اپنا عقیدہ صاف کر لیں کہ اہل بیت کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ جو ازواج مطہرات کے مصداق ہونے کے منکر ہیں، دراصل وہ قرآن کے منکر۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، آپ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو جتنے دنوں کے لیے جاتے تھے اندازاً کھانے پینے کا سامان اتنے دنوں کا لے جاتے تھے۔ یہ ہے توکل۔ توکل یہ نہیں کہ آپ نوکری نہ کریں، توکل یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھیں، جب بھوک لگے کسی سے مانگ لیا، غلط بات ہے۔ یہ توکل نہیں، یہ تو تعطل ہے، اسباب کو چھوڑ دینا ہے۔ توکل کی تعریف یہ ہے کہ سبب اپنانے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔ توکل کے اندر سبب داخل ہے۔ گاڑی آپ نے کہیں روکنی ہے، گاڑی کو لاک کرنا ہے، اس کے حفاظتی انتظامات کرنے، پھر آنا، پھر اللہ کے حوالے کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے چابی بھی وہاں رکھ دی یا بغیر چابی کے رکھ دی، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ توکل نہیں، یہ تعطل ہے۔ تو اللہ کے نبی باقاعدہ اتنے دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی جماعت نکالیں اور کہیں جی تو متوکلین کی جماعت ہے، یہ کھانا پینا اپنے ساتھ رکھتے ہی نہیں، ملے گا تو کھا لیا، ملے گا تو روزہ، نہ ملے تو ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، زاد راہ لینا، توشہ لینا، اسباب کو اپنانا، یہ توکل ہے، تعطل نہیں ہے۔ یہی توکل ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ آپ کوشش کرتے ہیں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ کوشش کرنے کے بعد آپ نے یقین اپنی کوشش پہ نہیں رکھنا، اللہ پہ رکھنا ہے کہ اللہ اس کا اچھا نتیجہ نکالے، یہ توکل ہے۔ اگر آپ نے کوشش نہیں کی، یہ بھی توکل نہیں۔ آپ نے کوشش کی، نتیجہ اللہ پہ نہیں رکھا، یہ بھی توکل نہیں۔ توکل کی ضروری ہے کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ پہ رکھنا۔ خیر، یہاں یہ بات بھی ہو گئی کہ ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلھا، آپ اماں خدیجہ کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس دوبارہ تشریف لاتے اور اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، پھر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے، یہاں تک کہ ایسا ہوتا رہا حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ وحی آ گئی۔ حق سے مراد وحی ہے، حق آ گیا آپ کے پاس، سچ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اس سے پہلے آپ کے پاس وحی نہیں اتری تھی۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے، اور جب یہ وحی اتری تو آپ نبی بنے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ایسی من گڑت حدیثیں پیش کر دیتے ہیں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، کیچڑ کے درمیان تھا۔ آدم مٹی اور پانی میں کے درمیان تھا، اور اس وقت میں نبی تھا۔ اللہ کے علم میں تو اس سے بھی پہلے نبی تھے، لیکن آپ کو نبی بنایا گیا تب جب یہ وحی آئی۔ یہ حدیث بتاتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ اس سے پہلے نبی نہیں تھے بنے، اور یہی حدیث بتاتی ہے، اس حدیث سے پہلے تمہید کے طور پر آپ کو سچے خواب دکھائے گئے جو وحی شریعت نہیں تھی بلکہ الہام کی صورت تھی۔ مان لیں اللہ کے نبی اس سے پہلے بھی نبی تھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ پر یہ بات آتی، اعتراض ہوتا ہے 40 سال تک نبی ہوئے، پھر آپ نے دعوت کیوں نہیں دی؟ 40 سال کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی عمر ہوتی ہے، آپ نے بالکل دعوت نہیں کی۔
تو یہ خلاف عقل باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو حدیث سے ثابت ہو وہی ہے۔ عقیدت وہی ہوتی ہے جس کی پشت پر حقیقت کی طاقت ہوتی ہے، جس کی پشت پر حقیقت کی طاقت نہ ہو وہ نیری اندھی عقیدت ہوتی ہے۔ اس نیری اندھی عقیدت سے آپ کوئی بہت بڑے امتی اور عاشق نہیں بن سکتے۔ حدیث کے الفاظ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس وحی آ گئی، اور اس وحی آنے سے پہلے اس کی تمہید دیکھیں، سچے خواب کا آنا، آپ کو خلوت نشینی محبوب ہو جانا، یہ سب وحی کی تمہیدات تھیں۔ اس سے پہلے آپ پر وحی اتری نہیں، اور اس سے پہلے آپ نبی بھی نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ وحی نبی بنے تو آپ نے پھر نبوت کی ذمہ داریاں پوری کی۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، غار حرا میں تھے، حق آ گیا، سچ آ گیا، وحی آ گئی۔ فجاءہ الملک، فرشتہ آ گیا۔ الملک میں الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد جبریل امین۔